تو ایک مولوی آیا اہل حدیث سے کے مدرسے سے پڑھ کے, اس نے کہا جی اس نے کہا جی مصنف ابن شیبہ کے اندر حدیث موجود ہے. اب وہ اس بیچارے کو نام نہیں تھا آتا, المصنف لی ابن ابی شیبہ ہے. اس طرح بولنے نال یا اگر کوئی غلط انہوں بول دے تو وہ حدیث ختم ہو جاتی ہے. اس نے کہا اس میں عبداللہ ابن زبیر ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے تھے, اور عبداللہ ابن زبیر نے نماز حضرت ابوبکر سے سیکھی تھی اپنے نانا سے, اور انہوں نے نبی علیہ السلام سے. کہتے نہیں آپ کو تو نام ہی نہیں صحیح طریقے سے آتا کتاب کا. بھئی کتاب کا نام اگر صحیح نہ آئے, اگر کوئی قرآن کو صحیح طریقے سے نہ پروناؤنس کر سکے تو اس کی ایسے قرآن کی آیت کیسے ختم ہوگی جو وہ پیش کر رہا ہے. میں خیال آئے انہوں کس طریقے تھے. اس جو مسجد کے کمیٹی کا جو صدر تھا نا وہ میرا دوست تھا. اس کو میں نے کہا یہ قاری صاحب جو آئے نا ہم نے ان کی ضیافت کرنی ہے, ذرا لے کے آئے ان کو. اس کو میں نے ساتھ بٹھا لیا, ٹھیک ہے. اور اس واقعے کے گواہ کتنے ہماری اکیڈمی کے لوگ ہیں یہاں موجود ہیں جنہوں نے یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. میں نے کہا یار تم سے ایک بندہ بات کر رہا ہے, تم اس کے ساتھ سولوشن اینڈ کی بجائے پرابلم اینڈ پہ کھڑے ہو. اس کو تو چھوڑ دو, تم عالم دین ہو نا. میں نے کہا مجھے بتاؤ المصنف ابن ابی شیبہ, اس کا جو مصنف ہے اس کا اپنا نام کیا ہے؟ کہتے ہیں مجھے نہیں پتا. تو میں نے کہا تو نے ڈگری کہاں سے لی ہے؟ ان کا نام تھا ابو بکر. ابن ابی شیبہ تو جس طرح ہم ابن ابی طالب کہتے ہیں نا مولا علی کو, نام تو ان کا علی ہے نا. اچھا میں نے کہا یہ بتاؤ المصنف ابن ابی شیبہ میں حدیثیں کتنی ہیں؟ کہتا ہے مجھے نہیں پتا. میں نے کہا یہ روئے عرض پہ سب سے بڑا احادیث اور آثار کا مجموعہ ہے, آلموسٹ 40,000 احادیث اور آثار ہیں اس میں. اچھا میں نے کہا المصنف حدیث کی کس کتاب کو کہتے ہیں؟ کہتا ہے مجھے نہیں پتا, پڑھا ہے ایسی منو پتا نہیں. اندازہ کریں, المصنف حدیث کی اس کتاب کو کہتے ہیں جس میں کثرت کے ساتھ صحابہ کرام کے اعمال لکھے ہوئے ہوں اور تابعین کے آثار موجود ہوں. جس طرح المستدرک حدیث کی اس کتاب کو کہتے ہیں جس میں چھوٹی ہوئی حدیثیں بیان ہوں, جیسے المستدرک للحاکم علی الصحیحین, بخاری اور مسلم کے راویوں سے جو حدیثیں امام بخاری اور امام مسلم نے نہیں لی اور وہ موجود تھی, وہ امام حاکم نشاپوری نے جمع کی. تو ایسی حدیث کی کتاب کو کہتے ہیں المستدرک. جز حدیث کی اس کتاب کو کہتے ہیں جس میں ایک ٹاپک ڈسکس ہو, جس طرح جز رفع الیدین امام بخاری کی کتاب, جز القراء امام بخاری کی کتاب, جز القراء امام بیہقی کی کتاب. موجم حدیث کی اس کتاب کو کہتے ہیں جس میں استادوں کے حروف تہجی کے اعتبار سے ایک محدث ترتیب سے حدیثیں جمع کرتا ہے. طبرانی کی 3 موجم ہے نا, الموجم الکبیر, صغیر, اوسط. مسند حدیث کی اس کتاب کو کہتے ہیں جس میں صحابہ کے ناموں کے اگینسٹ چیپٹر بنا کے حدیثیں جمع کی جائیں. احکامات کے چیپٹرز نہ ہو کہ یہ نماز کی حدیثیں ہیں, یہ روزے کی ہیں, نہیں, صرف صحابہ کے نام. حضرت ابوبکر کی مسند, حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی ساری حدیثیں چاہے انہوں نے کسی ٹاپک پہ بھی بیان کی تھی نا, وہ جمع ہو گئی. پھر حضرت عمر کے اوپر چیپٹر, انہوں نے جتنی حدیثیں بیان کی وہ جمع ہو گئی. حضرت عثمان, حضرت علی. اس حدیث کی کتاب کو کہتے ہیں مسند. اچھا میں کہ 10 امام ابن ابی شیبہ جو تھے ان کے لائق ترین شاگردوں میں سے کسی ایک کا نام بتاؤ. امام بخاری امام مسلم کے استاد ہیں, بھی نہیں سی انہوں پتا. میں نے کہا تمہارا علمی لیول یہ ہے اور تم سٹوڈنٹس کو اس طریقے سے تنگ کرتے ہو یار. خیر اس نے معذرت کر لی کہ جی مجھ سے غلطی ہوئی ہے. یہ صرف اپنا علمی روب جھاڑنے کے لیے اس طرح کی باتیں کرتا ہے. یہ جو آپ کو بھی کہتے ہیں نا آج جی ہمارے مفتی صاحب کے ساتھ مناظرہ کر لیں, ہمارے مولانا صاحب کے میں آپ کو وہاں جمعہ پڑھیں گے نا, آپ کی میں بات کراؤں گا, اور بات کر دے